अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुलाकात का दिन था इमरान खान की जेल में। उनकी फैमिली की मुलाकातें होनी थी और सलमान अकरम राजा की जानिब से 6 नाम दिए गए थे, जिनमें से 3 उनकी बहनें थी और 3 फैमिली के अदर मेंबर्स थे, जिनकी आज इमरान खान से मुलाकात होनी थी अडियाला जेल में। जैसे कि पिछले ईद से पहले तक ये एपिसोड चल रहा था कि बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। कभी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उनको किसी भी जो बिल्कुल ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता ना हो, दूर जाकर जेल से ड्रॉप कर दिया जाता है। ये एपिसोड, ये ड्रामाई मोड भी हमने देखा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ये कहा गया कि 3 बहनों में से 2 मिल सकती हैं, लेकिन एक बहन यानी कि अलीमा जाकर उनसे नहीं मिल सकती हैं। तो उस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जो पूरी पार्टी है और बहनों की जानिब से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये कहा गया कि 2 बहनें मिल सकती हैं, अलीमा नहीं मिलेंगी। तो इस पर बहनों का इत्तफाक हो गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम दोनों की मुलाकात करवा दें, अलीमा की मुलाकात ना करवाएं। तो उस पर भी 2 घंटे उनको वहां पर बिठाया गया और कहा गया जी आपकी मुलाकात हो रही है, हो रही है, हो रही है। बहनों की अलबत्ता किसी फैमिली मेंबर की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पीटीआई के वुकला की मुलाकात हो गई है। वुकला को ये लिबर्टी दी गई है कि वो पहले भी मिलते रहे हैं, अब भी मिल रहे हैं। क्या ये वही वुकला है जो कि सलमान अकरम राजा ने नाम रिकमेंड किए थे, या फिर कोई और पैराशूटर्स हैं जो जाके अंदर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक की है, जरा वो सुने। बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बदमस्गी ना हो इसकी वजह से उन्होंने कहा हम खुद चले जाते हैं। मुलाकात थी, मुलाकात भी नहीं होने दी गई है। अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक करते हुए भी बता दी है। अब क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा बहनों से? और उसके बाद बहनें भी बाजिद हैं कि उन्होंने मिलना है। आप एक चीज को थोड़ा लेट गो भी कर सकते हैं, बट इस टाइम पर बहनें लेट गो करने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि 2-3 महीने हो गया, मुलाकात हुई नहीं है, तो अपने भाई को देखना है, उनसे मुलाकात करने दे। शायद ये इतना ड्रामा ना बनता या इतनी बड़ी ये खबर ना बनती अगर ये हुकूमत मुलाकात होने देती। या मुलाकात ना होने देना बड़ी खबर है कि पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो कि ये बहनों ने जाके करनी है और इमरान खान ने उसको पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं। हालांकि अगर इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो बुकला के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस तो दिए जा सकते हैं। अगर वो अंदर बैठे हुए अपने आर्टिकल तक बाहर इंटरनेशनली पब्लिश करवा सकते हैं तो फिर खबर अंदर से बाहर आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवेज, यही से हम प्रोग्राम का ओपनिंग करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, इमरान खान से मुलाकात आखिर क्या वजह है कि ये क्यों नहीं, मतलब इतनी बड़ी क्या ही कर लेंगे ये तीनों बहनें, या अलीमा अकेली क्या कर ले? ये तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अलीमा वर्सेस द होल सिस्टम एंड द होल गवर्नमेंट, वो उस पर भारी है। मेरा ख्याल है कि मुलाकात हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह अगर सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात करके बाहर आके उन्होंने बात भी कर ली, मैसेज भी दे दिया, तो अगर अलीमा खान भी मिल लेती तो क्या फर्क पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो साहब अंदर बैठे हुए हैं बानी पीटीआई, उनके पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी, क्या ऐसी हिकमत अमली है, जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स है कि जिससे वो कोई ऐसा पैगाम दे देगा और हर चीज उल्ट पुलट हो जाएगी। पहले भी अब तक 1706 लोग मुलाकातें कर चुके हैं। सवाल ये कि ये 1706 मुलाकातें जो हुई है इसमें क्या हो गया, अब जो हो सकता है। तो मुझे खुद भी सच्ची बात है इस बात की समझ नहीं आती वजह क्या है इस प्लानिंग की कि ये जो बहुत बड़ी पीटीआई की प्लानिंग है कि बानी पीटीआई ने अंदर से कोई ऐसा एटम बम का नुस्खा देना है और जो नुस्खा देंगे और उसके बाद नुस्खा, अब तक का जो नुस्खा दिया है, सारे वर्कर बेचारे परेशान है, भैयारों मददगार है, तमाम लीडर्स आपस में लड़े हुए हैं और पार्टी कई ग्रुपों में तकसीम हो गई है। अफजल मरवत साहब से लेके हर शख्स जो साइड पे है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। अफजल मरवत साहब तो बहुत आगे निकल गए। ये हिकमत अमली है बानी पीटीआई की कि वो कह रहा है कि अलीमा खान खुद पार्टी के अंदर ग्रुपबंदी करवा रही थी और मुझे मरोब कर रही थी अपने साथ मिलाने के लिए। फिर आप देखें इनकी हिकमत अमली देखें कि लीडर्स मोस्टली कम्प्रोमाइज्ड, वर्कर बेयारो मददगार, यूट्यूबर जो है मुख्तलिफ वो अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वुकला अरबपति हो गए और जो कॉम्प्रोमाइज लीडर हैं वो अरबपति हो गए और जो जेन्युइन लोग हैं वो बेचारे आज भी नुकरों में लगे हुए हैं। और ऐसी ही हिकमत अमली पीटीआई बानी पीटीआई ने ऐसी चाल चली है कि मरियम साहबा चीफ मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और असी एंड तक के अंदर असी बड़े पॉपुलर होने हैं। यानी तुसी पॉपुलर बने रहें, बैठे रहें। सवाल यह है कि आपकी सारी चीजों का फायदा किसको हो रहा है अल्टीमेटली?
مریم صاحبہ چیف منسٹر بن گئی ہیں, چچا ان کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں, آپ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی جو حکمت عملی ہے, اس کا الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہی میں کہتا ہوں کہ بھانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی کافی ہے. نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا تو کوئی کمال نہ ہوا نا, وہ تو ان کی پور حکمت عملی کی وجہ سے یہ سارا یہ لوگ بنے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ میں اس کو سمجھتا ہوں, سیاستدان وہ ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. نون لیگ نے فائدہ اٹھایا, ٹھیک ہو گیا, اور یہ صاحب فائدہ اٹھانے کی بجائے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اور وہ سیاست میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو بر وقت فیصلہ کر مفاد پرست, اور فائدہ, میرا خیال ہے یہ بھی انہوں نے جب فائدہ اٹھایا تھا تو مفاد پرستی تھی. جس کو موقع ملتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. کیوں رانا صاحب, ڈو یو اگری کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے؟ اچھا ویسے کیا مطلب آپ کو کیا منطق نظر آتی ہے یہ جو علیمہ خان ورسز گورنمنٹ, کیا مطلب وہ ایک علیمہ اتنی بھاری ہے پوری گورنمنٹ پہ کہ اس کی ملاقات نہیں ہونی, باقی کچھ کوئی بھی ملاقات کر لے؟ دیکھیں, ایک تو علیمہ خان نے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی سے خود کو پی ٹی آئی کا مین سٹریم لیڈر منوا لیا, اور اس میں حکومت کی بھی بڑی مہربانی شامل ہے کہ حکومت نے علیمہ خان کو اتنا مائلیج دلوائی کہ آج وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جملہ کہا کہ حکومت ورسز علیمہ خان, یعنی علیمہ خان کا ویٹ اتنا بڑھ گیا. تو علیمہ خان نے ایک بڑے اچھے انداز میں جو پی ٹی آئی کے اندر ہمدردوں کی شکل میں آستین کے سانپ تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور خود وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی. اچھا, اب اس میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کہیں خوفزدہ ہے کسی ایسی بات سے کہ جیل سے وہ والی بات باہر نہ نکل آئے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات ہو, مجھے نہیں پتا کہ کون سی بات ہو سکتی ہے, کون سے والی بات, وہ میں اپنے دوست سے پوچھوں گا جو عمران خان کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, اس سے بھی میں بریک میں پوچھوں گا. لیکن ابھی ایسی بات جو سلمان اکرم راجہ نہیں پیغام لا سکے, وہ کون سی بات؟ اچھا نہیں, اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیا جی, وہ یہ کہ کل تک تو یہ خوف تھا نا کہ جی ہم علیمہ کو نہیں ملنے دیں گے, باقی دونوں بہنیں ملیں گی. جی, آج دونوں بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو ان بہنوں کو عمران خان تک نہیں پہنچنے دینا چاہ رہی, اور کوئی ایک ایسی بات ہے کہ جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان کی بات یہ لوگ باہر آ کے نکالیں. آج جو گفتگو باہر آ کے ہوئی ہے, فیصل صاحب نے جو کی ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد, ان کا ایک جملہ بڑا معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت قوم کو اور ملک کو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. اب اس جملے کو آپ ذرا نوٹ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب, اس جملے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور اب ہم مل کے ہی پاکستان. اب جب یہ تاثر بنتا ہے نا تو حکومت کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اچھا, انہیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی اگر ہم یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے اندر کوئی بات اگر ایسی بن گئی تو اسی کتنے جاواں گے, میں کیڑے پاسے جاواں تو میں منجی کتنے ڈاواں, پھر یہ خوف ہو جاتا ہے انہیں. پھر یہ خوف زدہ, ظاہر ہے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ایک پیج پر آ جائے. اگر وہ انٹرسیپٹ پہ آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں پورے کا پورا, تو پھر وہ اپنی بہنوں سے یا کوئی بھی پیغام اندر سے باہر اگر وہ پہنچانا چاہتے ہیں کیوں نہیں پہنچا پا رہے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے جی, شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب پہلے میں ان کو لے لوں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو نیا دور, خوش آمدید کہتے ہیں آپ. پہلے یہ بتائیے, ناراضگیاں, گلے شکوے, سب کچھ تو آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بھی, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اندر کیا واقعی ہی ٹوٹ پھوٹ, اور یہ تو کلیئر کریں کہ کتنے کے دھڑے بنے ہوئے ہیں, کون کون چاہتا ہے کہ عمران خان باہر نہ نکلے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. اسٹریٹجی تو کوئی نہیں ہے فی الحال, تو یہی اکاڑ پچاڑ ہے, اور اس اکاڑ پچاڑ میں تو مجھے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ لوگ مناسب ڈھونڈ رہے ہیں, اور جو اختلافات ہیں وہ مزید ہوا پکڑ رہے ہیں, کیونکہ اب جو شدت ہے اختلافات کی وہ بڑھ رہی ہے. نہیں مربت صاحب, ٹھیک ہے اختلافات تو بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ there is a will, there is a way, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے کوئی موڈ ہے کہ عمران خان کے لیے صحیح معنوں میں کوئی ایفرٹس پٹ کریں تاکہ وہ باہر نکل آئیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں, سسٹم سوٹ کر رہا ہے کہ ان کی وزارتیں بچی ہوئی ہیں, ان کے سارے ٹی اے ڈی اے چل رہے ہیں, پارلیمنٹ میں انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ, عمران خان اگر اندر ہے تو؟ میرا خیال ہے کہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ
मूड पे डिपेंड नहीं करता है, सलाहियत पे डिपेंड करता है। तो सलाहियत जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। मरवत साहब, आप माशाल्लाह बहुत खुला डुला बोलते हैं, तो एक सवाल मेरा भी जरा खुला डुला सा ही है कि आप इस वक्त बजाय ये कि पीटीआई की जो वो लीडरशिप जो मुनाफकत कर रही है, उसके बजाय इमरान खान की बहन अलीमा, जिनकी एक इज्जत है वर्कर्स में, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो ये कोई थोड़ी सी आसान फरामोशी नहीं है? कौन सा एहसान आपको? इमरान खान की वजह से आपको एक नाम मिला, वरना तो आप मेरे ख्याल है काउंसलर का भी इससे पहले इलेक्शन नहीं लड़े। क्या लड़ा हूं? कह रहे हैं उससे पहले तो आप काउंसलर का भी इलेक्शन मेरे ख्याल है नहीं लड़े, तो इमरान खान की वजह से आपको असेंबली की सीट भी मिली, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मुश्किल वक्त में आप उनकी बहन के ऊपर वो करें। आप लीडरशिप जो बाकी मुनाफकत कर रही है, उनका नाम लेके क्यों नहीं बात करते? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं इसार राना बोल रहा हूँ। राणा साहब, पहली बात तो ये है कि ये काउंसलर के इलेक्शन आपको मेरी हैसियत का मालूम है कि मेरी हैसियत काउंसलर की नहीं है? मैंने हैसियत नहीं कहा, मैंने वोट कहा है। नहीं, मेरा खानदान, मेरा फादर जो है चेयरमैन रहा है, मेरा फादर इन लॉ एमएनए रहा है, मेरा चाचा 3 दफा एमएनए रहा है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी काउंसलर की हैसियत नहीं है। ये आपने कॉल इसलिए किया था कि कोई खामखा दोबारा? मैंने तो हैसियत की बात ही नहीं की। नहीं, मैंने कहा उससे पहले तो आप काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुए। उससे पहले तक आपके पास कोई इस तरह की कोई सीट रही नहीं है, कोई ऐसा ओहदा रहा नहीं है। जस्ट ही वाज ट्राइंग टू रिलेट यू विद द स्टेटस। वो आपकी कोई सर, मैंने जिंदगी में ये पहला इलेक्शन लड़ा था, मैंने कभी जिंदगी में इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, जी फर्स्ट टाइम था। यही हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप बहन पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? राणा साहब का क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं, व्हाई यू आर टारगेटिंग अलीमा खान? क्योंकि इसके अलावा सलमान अकरम राजा है जिनको कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब है जिनको सब कहा जाता है दोनों तरफ खेल रहे हैं। बाकी आप ज्यादा आई विटनेस होंगे, कौन कौन ऐसे है जो दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखिए, मैंने अलीमा खान को टारगेट नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि सोशल मीडिया को वो हैंडल करती है और सोशल मीडिया मुझे गालियां दे रहा है, उनको नजर आ रहा है, तो मैंने ये कहा कि ये इनको रोकते क्यों नहीं। इतनी सी बात मैंने की है। अब इसको आप अगर तनकीद कहते हैं, और एहसान तो मुझ पे, मैं सिर्फ खान का एहसान मानता हूँ ना। अब खान की वजह से मैं पूरी पीटीआई का एहसानमंद तो नहीं हूँ। मैंने अपने कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमत अंजाम दी है, और पार्टी में जो है वो किरदार और जो कुर्बानियां कोई अदा कर लेता है, तो इसका हिसाब इस तरह नहीं होता है कि फलां ने ये खिदमत अंजाम दी है और फलां ने ये खिला दिया या नहीं दिया। अच्छा, मरवत साहब एब्सोल्युटली अग्री कि आप उस टाइम पे खड़े हुए थे जब कोई भी नहीं था। 9 मई के बाद सब भाग गए थे, तो उसके बाद आप पीटीआई के लिए स्टैंड लिया था। दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट। आपने जिस तरह डिफेंड किया। जुल्फिकार राज साहब भी हैं प्रोग्राम में मेरे साथ, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। अच्छा मरवत साहब, आप बड़े दबंग तरीके से पीटीआई को लेके चलते रहे, लेकिन जब से आप को साइडलाइन किया गया है, उसके बाद पीटीआई की जो मज़ामती मोमेंट थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि खान का नाम इस्तेमाल कर करके कितने वकला करोड़पति अरबपति हो गए, कितने यूट्यूबर हो गए। क्या ये सारी मोमेंट का मकसद यही था कि कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगनी थी और खान ने बेचारे ने जेल में रहना था? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि खान के जेल में रहने का सबसे बड़ा फायदा जो है ये यूट्यूबर उठा रहे हैं, और वकला की भी जो है मौजें हैं। और जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो पार्टी में जिनकी भी सलाहियत होती है एहतजाज की, वो लोग जो है कॉर्नर हो जाते हैं और एक मंसूबे के तहत होते हैं। कुछ लोग इसी मकसद के लिए लाए गए हैं। जब सियासी पार्टियां अपनी कुव्वत को इस नुक्ते अंजमात पे ले आती हैं जहाँ पे खुद ये अपने आप को बेबस तस्वूर करती है। रमजान से पहले ये बात हुई कि इसके बाद हम एहतजाज करेंगे, लेकिन एहतजाज करेगा कौन? वो इनके पास कोई नहीं है। आपकी लीडरशिप से आपके ख्याल में कौन कौन खौफजदा कौन कौन है? आपसे नहीं, मुझसे खौफजदा तो कोई नहीं है। बदनीयत ही है, जेल ही है। बाकी मेरा किसी के साथ जो है कोई इस तरह जो है कोई रास्ता कटता नहीं है। अच्छा मरवत साहब, ये जो आपके मुखालफीन हैं, मैं तो इस बात को बाई नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं।
آپ کے ادھر بھی رابطے ہوتے ہیں ادھر بھی, اور وہ آپ ایک خاص ایجنڈے کو لے کے یہ تفریق بڑھا رہے ہیں. میں بائی نہیں کر رہا لیکن یہ کہتے ہیں سر اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ کی سر رانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی رانا صاحب ایسے سوال اچھا سوال رانا صاحب ہی کر سکتے ہیں آپ کے تو. اچھا رانا صاحب, مجھے آپ کے بارے میں بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہی کام کر رہے ہیں. اچھا آپ اور میں اکٹھے ہی ملتے جا کے, اطلاع ملی تھا بڑی اندر شام کی چائے آپ کی پھر لگتا ہے اکٹھی ہوتی اکٹھے ہے. ہی پیتے ہم دونوں ایک جگہ جا کے. نہیں ویسے یہ بات ٹھیک ہے, پوائنٹ ویلڈ ہے. بہت سے ایسے آپ ٹویٹر پر دیکھ لیں, آپ لیڈرشپ دیکھ لیں, آپ جن کو یوٹیوبرز پہ آپ تو میں آپ کے دیکھ رہی تھی ان پر تو آپ بہت برس بھی رہے تھے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا ماجرا ہے یہ آپ نے ہی شروع کیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ کیونکہ میں نے آپ کے چینل کی کال اٹینڈ کی, اب آپ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ٹرول کر رہے ہیں. بات ہے نا, یہ صحافت تو نہیں ہوئی. اچھا مروت صاحب, اگر آپ یہ سمجھیں, میرا ایک سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر کے باہر آ جانا چاہیے؟ ایک اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے. نہیں, میں پہلے اپنی بات ختم کروں. دیکھیے آپ کوئی بات کریں تو کسی شواہد کے ساتھ کریں, ثبوت کے ساتھ کریں. یہ کیا بات ہے, آپ کسی بندے کو لائن پہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں جی آپ کے الزام یہ ہیں. اب اگر الزامات میں بتانا شروع کروں کہ کس پہ کیا الزام ہے, شواہد میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں آپ پہ کوئی بھی الزام توپ سکتا ہوں کہ بھئی یہ قادیانیوں کا چینل ہے, تو لہٰذا یہ پاکستان میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اب پہلے وہ بھی دیکھے نا کہ کسی آدمی نے پارٹی کے لیے کیا سختیاں جھیلی ہے. کبھی زندگی میں آپ لوگ کسی پرائے آدمی کے لیے جیل گئے ہیں؟ کبھی زندگی میں گئے ہیں؟ تو جب نہیں گئے ہیں, کبھی آپ کا گھر گرایا گیا ہے, کبھی آپ کے گھر سے سیاسی بنیادوں پہ کسی کا جنازہ نکلا ہے, تو کبھی آپ پہ 57 FIR ہوئے ہیں, کبھی 3 دفعہ آپ جیل گئے ہیں, کبھی 7 دفعہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ کس لیے؟ میری کوئی رشتہ داری تھی ان کے ساتھ. مروت صاحب یہی تو ہوتا ہے جب آپ ایک کاز کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کاز کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی یا باقی تمام لوگ جو جیل کے اندر موجود ہیں, آپ دیکھیں خواتین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اب وہ یہ ساری چیزیں اگر گنوائیں گے تو وہ ان کی کاز تو ختم ہو گئی. اور مروت صاحب میں نا اسی میں اضافہ کر رہا ہوں, میں صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لینی چاہیے, اور اگر کر لینی چاہیے تو کیا یہ جو تاثر بنے گا کہ کوئی ڈیل سے باہر آ جانا چاہیے خان صاحب کو؟ دیکھیں میں عرض کروں اپنی, میں ایک وضاحت کر دوں. دیکھیں مجھے پی ٹی آئی نے کوئی اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا کوئی بھی شخص کہ مجھے کوئی سرخاب کے پر لگائے ہو, مجھے کوئی عہدہ دیا ہو, مجھے کوئی مناصب سے نوازا ہو, کوئی ایک چیز بتا دینا. مجھے تو گالیاں پڑی ہیں اور جیل پڑے ہیں, یہ نقصانات ہوئے ہیں, تو پھر اس بیانیے کی تک بنتی ہے جو میرے مخالفین نے کہا. اور پھر جب آپ چینل پہ لے لیتے ہیں, پھر جناب کہتے ہیں فلاں, یہ تو میرے ان لوگوں کی گالیاں ہیں. اور اچھا نا سر, آپ ان کی وضاحت بھی تو دے رہے ہیں نا. اگر آپ پہ یہ ہم سوال کر رہے ہیں تو آپ کی وضاحت دیکھنے والوں کو سمجھ بھی تو آ رہی ہے نا. یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہم آپ کو دے رہے ہیں جس میں آپ اپنے موقف کو کھل کے بیان کر رہے ہیں, اور دیکھنے والا اسے سن رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں. پلیٹ فارم کی میں نے درخواست بھی کی تھی. ظاہر ہے ہم آپ کو لے رہے ہیں لائن پہ, تو آپ کو ایک ہم پوزیشن ہے تو آپ کو لے رہے ہیں نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو آپ کی بات سننی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ہیلدی صحافت نہیں ہے کہ آپ. اچھا مروت صاحب, چلو تھوڑا سا دوسری طرف ذرا, موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس میں گوہر صاحب یا باقی لوگ ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے, پارٹی کو لے کے نہیں چل پا رہے, کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے, کیا وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوالات کریں, آپ مجھ سے ملکی معاملات کے سوالات کریں, آپ مجھ سے یہ سوالات کر سکتے ہیں کہ پارٹی کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے احتجاج چلانے کی. میں نے یہ کہا نا کہ احتجاج نہیں کر پا رہی پارٹی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کوئی ٹف ٹائم دے پا رہی؟ مزاحمتی سیاست پی ٹی آئی کا ایک ہمیشہ سے وہ ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کی 1 سال قبل جو مزاحمتی پوزیشن تھی وہ 1000 گنا موجودہ وقت سے بہتر تھی. اور یہ آپ دیکھیں نا 1.5 سال سے یا جب سے اسمبلیوں کے بعد یہ لیڈرشپ باہر آئی ہے, تو آپ بحیثیت صافی جائزہ لیں کہ کوئی ایک ہمارا فیصلہ ایسا ہو جو ہم منطقی انجام تک کامیابی سے ہمکنار کر سکے ہو.
कोई एक मसले में हमारी जीत हुई हो, अदालती महाज पे, सियासी महाज पे दर पे नाकामियां हैं। और इसके बाद जब इतनी नाकामियां होती है तो लोग अपना एहतसाब करते हैं कि गलती कहाँ पर है, क्यों हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे। MNAs धड़ाधड़ जा रहे हैं, टूट रही है पार्टी। 26 नवंबर को हालात इस नेज पे पहुंचाए गए, कौन जिम्मेदार था? क्यों हमने प्रिकॉशन नहीं ली, प्लान बी नहीं था? क़यादत ने अपनी अथॉरिटी क्यों नहीं जताई? ये क़यादत का फर्क था। कोई डी चौक ले जाना चाहता था, क़यादत ने कहना था हमने संजानी पे बैठना है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये वो मामलात है जिसने पार्टी को अब बिल्कुल बंद गली में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद जो है ये लोग अब सवा महीना मजीद गुजरेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर नवंबर तक तो फिर एहतजाज की कोई पोजीशन बनी नहीं सकती है। बैक टू स्क्वायर वन, जहां से आपने बात शुरू की थी कि लीडरशिप का फुकदान है और अंदर टूट फूट है, हर किसी का अपना फैसला है, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। विफाक और सिंध नहरों के मामले पर मामला ठना हुआ है और अभी आप देखिए कि आज सेनेट के अंदर भी क्या शोर शराबा हुआ है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कमेटी बनाई जाएगी, इस मामले को हल किया जाएगा, बट दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड पीपल्स पार्टी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि किसी सूरत भी जो 6 कैनाल्स निकालने का ये मंसूबा है इसको पाया तक मील तक नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सिंध के पानी के अंदर से निकाला जाएगा। और जब आपने NFC अवार्ड दे दिया और सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए तो फिर आप किस तरीके से एक सूबे की मर्जी के बगैर इस पानी को लेके जा सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इसको डिफेंड कर रही है कि हमने थर्ड का जो बंजर इलाका है उसको आबाद करना है और उसके लिए पानी की इरिगेशन की जरूरत होगी। इस पर आज सेनेट के अंदर भी शिबली फराज, शहरी रहमान और बाकी तमाम लोग, ख्वाजा साद रफीक, ये बड़ा जो है वो बयानात देते रहे हैं। जरा वो सुने पहले। एहतजाज किया जा रहा है आज सेनेट की कमेटी से भी, ये सेनेट के अंदर भी पीपल्स पार्टी वॉकआउट करके चली गई। अलबत्ता राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट बहुत मजेदार है। वो ये कहती हैं कि ताना देने वाले ये मत भूले कि हमारे ही वोटों से वो सदर बने हैं। अगर उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया है तो सदर भी हमने ही बनाया है। ये वो राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा बयानबाजी एक हद तक होनी चाहिए है। ये बिलावल के जो स्टेटमेंट्स थे और जिस तरह उन्होंने ललकारा है, शेख खा गया, शेर ने ये कर दिया, तो उस पर राना सनाउल्लाह बोले हैं और बाकी ये तमाम जो मेंबर्स हैं वो भी बोले हैं। राज साहब, मतलब आम आवाम को अगर समझाने के लिए ये 6 कनाल जो है जो निकाली जानी है, ये मामला है क्या? मतलब जाहिर है वाटर एक्सपर्ट भी होंगे, इर्सा बॉडीज भी इसमें होंगी, असल प्रॉब्लम है क्या अगर इसकी जड़ को पकड़ा जाए तो? फिजा, इन नहरों पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और पाकिस्तान, आपको पता है, पानी का दिन ब दिन मसला शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। इन जो 6 कैनाल्स हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने के बाद ये एक स्ट्रेटेजिक कैनाल्स का एक मंसूबा था जिस पे प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया गया और एक दफा नहीं 2-3 दफा ब्रीफ किया गया और उसके बाद उन्होंने इसकी मंजूरी दी जुलाई 2024 के अंदर। अब होता यह है कि सदर साहब ऐवान सदर के अंदर SIFC के हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की मौजूदगी में इसकी मंजूरी देते हैं, लेकिन सिंध के अंदर इस पे सियासत शुरू हो जाती है। वहां पे जब GDA इस पे बात करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसके बाद सदर साहब इससे मुकर जाते हैं। सिंध से जो कि रिस्पॉन्स आता है कि अगर हमने इस पे फौरी तौर पे अपने आप को अलग ना किया तो हमारी सियासत खतरे में है। तो हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क खतरे में होता रहे, हमारी सियासत बचनी चाहिए। और यही असल सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, जो लीडर होता है वो अगले कौम का सोचता है, मुल्क का सोचता है और फ्यूचर का सोचता है। अच्छा, तो हम चूंकि सियासत ही करते हैं, सियासत से आगे तो हमारी सोच जाती नहीं। अब इरसा ने इसकी कहा कि तस्दीक की कि जी ये जो बॉडी है पानी की तकसीम के हवाले से एक मोतबर अदारा और फोरम है, उन्होंने कहा जी सदर साहब ने मंजूरी दी है। अब सिंध गवर्नमेंट कहती सदर साहब ने कोई मंजूरी नहीं दी। अच्छा, इस पे सिंध गवर्नमेंट का मौकफ यह है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है वो उसका इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर दोबारा इस पे डिबेट की जाए। फेयर इनफ। अब साद रफीक साहब ने जो बात की है वो बड़ी मुनासिब और बड़ी मौजू बात है कि कालाबाग डैम पे भी सियासत होती है जी, ऐसे ये जो नहरें हैं और ये पाकिस्तान के मफाद का एक मंसूबा, इस पे सियासत होती है। ये कब तक सियासत होगी? जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे कब तक सियासत होगी? जब तक सियासत होगी उस वक्त हम कॉम्प्रोमाइज। राज साहब, हमारे तो पेट के अंदर जो रोटी जाती है उससे सियासत शुरू होती है और फिर उसके बाद ये तो मसला ही बहुत बड़ा है ना कैनाल्स वाला।
زمین پاکستان کی، کینالز پاکستان کی، یہ دریا بھی پاکستان کے، سب کچھ پاکستان کا، اور اس کے اوپر بھی آپ پاکستان کے اندر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی ضرورت پڑی ہے تو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اگر پنجاب کو سندھ کی ضرورت پڑی ہے تو سندھ کیوں منع کر رہا ہے؟ اس کو اس اینگل سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. بات یہ کہ بڑے بھائی کو ہمیشہ ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ کبھی منرل مائع کی پڑ جاتی ہے، کبھی پانی کی پڑ جاتی ہے، کبھی کسی کی پڑ جاتی ہے. کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے. دیکھیں مطلب ہے کہ وہ مرضی کرے گا اپنی. اگر بڑا صوبہ ہے تو کیا مطلب کسی کے سنگی پہ انگوٹھا رکھ کے کما کے بھی سب سے زیادہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا دے رہا ہے؟ کما کے بھی سب سے زیادہ وہی دے رہا ہے. یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے کہ کون کو کتنا کما رہا ہے. میں دیکھیں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، یہ جو چاروں صوبے ہیں ان کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ کوئی اگر کیا کہتے ہیں پانی فالتو ہے اور ضائع ہو رہا ہے تو پنجاب کو ملنے میں کیا حرج ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی تو وہاں سے پانی لینا میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھے اچھا لگا جب پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے اپنے ہی چیئرمین سینٹ کے خلاف واک آؤٹ بھی کر دیا اور وہ بھی ہوا، کورم بھی نہیں پورا ہونے دیا، یہ سارا کچھ. لیکن یہ کون سی سیاست ہے جو میرے بھائی پیارے ذوالفقار راحت نے بھی کہی، میں ہمیشہ ان کی ہر بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. تو کہ آپ سیاست کا مطلب کہاں پہ یہ ہے کہ آپ ذاتی مفادات سے اپنے بزنس بنا لیں، اپنی جائیدادیں بنا لیں. کس نے نہیں بنائی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں انہی سیاستدانوں کو کوس رہا ہوں جنہوں نے بھی بنائی، جو بھی ہے اس میں اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے. جنہوں نے پاکستان کے وسائل لوٹ کے اور اپنی جائیدادیں بنائی نا، جنہوں نے پاکستان کو غریب کر کے خود امیر ہوئے، جنہوں نے پاکستان کے بچوں کا فیوچر ڈاک کر کے اپنے بچوں کا فیوچر صحیح کیا، وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت سے بھی ہو. ٹھیک ہے نا. میں تو سب کو بدعا دیتا ہوں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو خدمت کا نام ہے، سیاست عبادت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ سیاست کو تجارت کا نام رکھ دیں گے، سیاست کو اپنی ذاتی کمائی کا نام رکھ دیں گے، آپ جب حکومت اپوزیشن میں ہو تو کالا باغ ڈیم نامنظور، جب حکومت میں ہے تو کالا باغ ڈیم پاکستان کی ضرورت. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں کسی مسئلے پہ بھی نہ سندھ کے ساتھ کھڑا ہوں نہ پنجاب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں کسی ایسی بات کے ساتھ نہیں کھڑا جس میں کسی ایک صوبے میں احساس محرومی پیدا ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو یا وہ بلوچستان ہو. کیوں پنجاب میں بھی تو بڑی احساسی محرومیاں ہیں. کیوں؟ وہ تو مینو ہی ہے نا، عوام کو ہے، صوبے کو نہیں ہے. صوبے کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا ہے، جہاں دیکھیں ماشاءاللہ چمکتے ہوئے چہرے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان میں روشنی ایسی قائم رکھے. ان کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں نہ اندھیرا ہے، نہ غربت ہے، نہ مایوسی ہے ان چہروں کو دیکھ کے. آپ لیکن چلے میرے ساتھ ڈبن پورا میں تانوں لے کے جاؤں، دیکھو تے کی حال ہے. ڈبن پورا میں جا کے پتہ چل جائے گا سارے ڈوب رہے ہیں. لاہور میں یہ ڈبن پورا. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، اس مسئلے کا اگر تو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو کالا باغ ڈیم کی طرح یہ بھی اگر اسی طرح سے سیاست کی نظر ہو گیا تو ایٹ دی اینڈ پانی کے ذخائر، آبی ذخائر پاکستان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. ایک بریک پر مجھے جانا ہے، اسٹے ود اس. کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر ویسے تو انڈیا باہر دکھانے کے لیے وہاں پر بہت سے ترقیاتی پروجیکٹ بھی کر رہا ہے، وہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پر بہت ہی پیسفل انوائرمنٹ ہے، بٹ ریالٹی میں یہ ہے کہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ اپنی آزادی اور جد و جہد کے لیے آج بھی وہاں پر جانے قربان کر رہے ہیں، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ابھی بھی بہت خراب ہے. اب چونکہ موسم خوشگوار ہے اور اسپرنگ ویدر جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو کشمیر کے ساتھ بہت سے لوگ رخ کرتے ہیں کشمیر کے اندر وادیاں دیکھنے کے لیے، یا یہ جو خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے. تو وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 26 کے قریب سیاح ہیں جن کی ڈیتھ رپورٹ ہو چکی ہیں. اس کو انڈین میڈیا دبا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی ہلاکت کی کوئی بھی خبریں نہیں آئی ہیں، لیکن وہاں پہ رہنے والے جو لوکلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیدھا فائرنگ کی آواز سنی ہے. پہلے ہمیں لگا کہ وہاں پر شاید پٹاخے چل رہے ہیں، بٹ ریالٹی میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ان پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے. تو راحت صاحب، مطلب بڑا دل خراش یہ واقعہ ہے، اور مطلب معصوم جانوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا، ویسے انڈیا کے وعدے دعوے بڑی بڑی باتیں پوری دنیا کو، یونائٹڈ نیشنز کو دکھانے کے لیے، اصل کرتوت ان کی یہ ہے.
فضا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ہمیشہ سے دعویٰ ہے کہ وہ بہت ہی پیسفل انہوں نے کر دی ہے، اور وہاں پہ جو تر اندازی تھی، دہشت گرد تھے، جو ظاہر ہے کن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں سب کو پتہ ہے، جی جو فریڈم فائٹر ہیں بیسیکلی، وہ سارے ہم نے ختم کر دیے. تو آج وہاں پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ بڑا ہی خوفناک اٹیک ہے، اور جب ٹورسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک میسج آتا ہے. یس اور جب ٹورسٹ کسی علاقے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ امبیسڈر ہوتے ہیں، اور وہاں سے سکسیسفلی آپریٹ کر کے جب واپس جاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں گئے، بڑا پیس تھا، یہ تھا، وہ تھا. تو اگر اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کو وہ نیگیٹو ایک میسج پہنچتا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے ضلع انت ناگ کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے، اور اچانک جنگلات کے اندر سے لوگ نکلے اور اچانک انہوں نے ٹورسٹ کے اوپر حملہ شروع کر دیا. 28 لوگ اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں ہلاک ہو گئے، ایک اسرائیلی اور ایک برطانوی شہری بھی اس میں شامل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی مذمت کی ہے، جی جو وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ امریکن انڈیا کے اندر ہے، اس نے اس کی وہ کی ہے، مذمت کی ہے. مودی اس پہ بات کر چکا ہے. تو اب تک انڈیا کے اندر ایک ہائی الرٹ کی سچویشن ہے. انڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، پورا میڈیا اس پہ فوکسڈ ہے، پوری دنیا اس پہ فوکسڈ ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو وہاں پہ فریڈم فائٹرز کی ایک آواز دب گئی تھی، اس واقعہ کے بعد گو کہ میں بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتا کہ وہ اس لیے کہ وہ پتہ نہیں انڈینز تھے اور یا دوسرے لوگ تھے ان کو مار دیا گیا. اس سے یہ ایک میسج پوری دنیا کو گیا کہ وہاں پہ آزادی کا جو معاملہ تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو چلے انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا ہے، یہ کس طریقے سے پکڑ کے پیلٹ گن سے ان کو نشانہ کرنا، آنکھیں زخمی کر دینا، بچیوں کے سپرداری اقلیت میں بدل دینا. ایگزیکٹلی وہ 370A والا آرٹیکل لگا کے انہوں نے کیا کچھ نہیں وہاں پر کر چھوڑا. اور دکھانے کو اسپیشلی جب امریکن نائب پریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر وائس پریزیڈنٹ موجود ہے، جے ڈی وینس، تو یہ ایک بڑا الارمنگ اور بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کشمیریوں کی طرف سے. یہ اسے میں کسی اور طرح دیکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کشمیریوں کی طرف سے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکی نائب صدر کے انڈین موجودگی میں یہ سارا کچھ ہونا یہ پاکستان کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے. پہلے بھی انڈیا اس طرح کی فالس آپریشن کر کے پاکستان کے کھاتے ڈالتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح جب انڈین فوجی مرے تھے پلوامہ والا، تو پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں ثابت ہوا تھا کہ وہ خود انڈین حکومت کی سازش تھی. ٹھیک ہے، اس بار بھی مجھے یہ سمیل آ رہی ہے کہ جیسے پاکستان کے خلاف ایک انہوں نے لابی جو ہے وہ تیار کرنی ہے. اور نائب امریکی صدر کی موجودگی میں یہ واقعہ پہلے بھی 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب کوئی سینئر آفیشل امریکن اور برٹش وہاں گئے تو اس طرح کے واقعات گھڑے گئے. تو یہ بھارت کی ایک پرانی چال ہے جس میں وہ پاکستان کو اس طرح کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مردہ الزام ٹھہرایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی جتنی بھی ہوئی ہے اس کے تو ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں. انڈیا کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے، وہ اس کو شرمندگی کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں ملا. یہاں پہ جو اننت ناگ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ابھی میں اس لیے اس پہ کامنٹس احتیاط سے دے رہا ہوں کہ میں یہ براہ راست ان لوگوں کے کھاتے میں فریڈم فائٹر کے نہیں ڈالنا چاہ رہا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بھارت کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی انوائرمنٹ بنائے کہ فریڈم فائٹر کو پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی اور پاکستان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایسا کیا. جبکہ بھارت ایک بڑے کاز کے لیے جس میں پاکستان کو کٹہرے میں لانے کی کوشش ہو سکتی ہے امریکی نائب صدر کی موجودگی میں، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، گھٹیا پن کی کسی بھی انتہا پہ جا سکتا ہے. پہلے بھی پلوامہ والا واقعہ بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح ہوا، ممبئی اٹیک والا بھی معاملہ آلموسٹ اسی طرح ہوا اور ہمیں اپنی بڑی مشکل سے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑی. تو میں اس واقعے کے پیچھے مجھے سمیل جو آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنلی بنے جا رہے ہیں. اٹ کوڈ بی پاسبل، مطلب یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے ویسے بھی وہاں پر تو کبوتر، وہاں پر غبارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی جاسوس ہے، پتہ نہیں انڈیا کیا کیا تماشے نہیں کرتا. اور اسپیشلی جب امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہے، 4 روزہ ان کا دورہ ہے، کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، اس موقع پر اس طریقے سے ایسا واقعہ ہو جانا اور پھر یہ کہنا کہ اس کے پیچھے، اس کاروائی کے پیچھے پاکستان موجود ہے، دیٹ از ویری الارمنگ اور دیٹ از ویری فار انڈیا اٹس ویری شیمفل کہ وہ ویسے کہتے ہیں کہ بڑا کنٹرول کر لیا، وہاں پہ ٹرینز بننی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ریالٹی ہے. اینی ویز آج کے پروگرام ختم ہو رہا ہے جی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.